یہاں پہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور تکالیف کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہمیں کیوں پریشانی میں مبتلا فرما رہا ہے۔ یاد رکھو تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، ایمان کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تم اللہ کے راستے میں کتنے زخم اٹھاتے ہو، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہو اور کتنے ثابت قدم رہتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی پریشانی پہ چلا اٹھنا، زبان پہ شکوے لانا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر جنت کا داخلہ مطلوب ہے تو پھر ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا کبھی غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ تکالیف انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات جو کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اگر کسی پہ بار بار کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ نظریہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، بار بار پریشانی آ رہی ہے، بار بار آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اپنے نبی کا فرمان سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی ہے، اور ان کے بعد جو انبیاء کے قریب ہیں، انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ان پہ تکالیف آئی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں پہ تکلیف ڈال کے ان کے ایمان، ان کے صبر اور ان کی وفاداری کو ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تکالیف کا آنا اللہ کی نافرمانی کی علامت ہوتی تو کبھی بھی انبیاء پر تکلیفیں نہ آتی، اور انبیاء پر تکالیف کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں پہ تکالیف نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں تو حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پہ تکلیف نازل فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، ایک طرف محبت کا ارادہ ہے، دوسری طرف تکلیف، یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں دیکھو نا کہ سونا آگ میں جل کے خالص ہوتا ہے، سونا آگ میں جل کے خالص ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح مومن تکلیف سے گزر کے مزید پاک بھی ہو جاتا ہے، مزید مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ تو تکالیف کے آنے پہ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس کے آنے پہ اللہ انسان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔